گاؤں کے آخری سرے پر ایک ویران اور خوفناک حویلی کھڑی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے جھروکوں سے رات کے اندھیرے میں ایسی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں جیسے دیواریں خود کوئی راز سنانا چاہتی۔ لوگ اسے صرف ایک نام سے جانتے تھے، پرانی حویلی۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں کبھی رئیس خاندان آباد تھا۔ دولت، طاقت اور غرور کا نشہ ان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ مگر ایک رات ایسی آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس رات کے بعد حویلی ویران ہو گئی اور اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ سالوں بعد ایک نوجوان گاؤں میں واپس آیا۔ اس کا نام احسن تھا۔ وہ شہر میں پلا بڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال جل رہا تھا، اس کے والد کی موت کا راز کیا تھا۔ احسن کے والد سلیم اسی حویلی کے نگہبان تھے۔ ایک صبح ان کی لاش حویلی کے صحن میں ملی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ حادثہ تھا، مگر احسن کو یقین تھا کہ یہ قتل تھا۔ گاؤں والوں نے اسے خبردار کیا، بیٹا اس حویلی میں مت جانا، وہاں بددعا ہے۔ احسن نے خاموشی سے جواب دیا، بددعا نہیں، شاید انصاف کرتا۔ رات کے اندھیرے میں وہ حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ زنگ آلود تھا۔ اس نے دھکا دیا تو دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھی۔ ایک تصویر میں ایک سخت چہرے والا شخص کھڑا تھا، وہی رئیس خاندان کا سربراہ نواب حامد علی۔ احسن نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ زندہ ہو۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی۔ احسن نے پلٹ کر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ صرف ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ احسن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ پیچھے نہ ہٹا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اوپر کا حصہ زیادہ خستہ حال تھا۔ ایک کمرہ بند تھا۔ دروازے پر بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ اس نے لوہے کی سلاخ سے تالا توڑا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ باقی حصوں سے مختلف تھا۔ یہاں چیزیں ترتیب سے رکھی تھیں، جیسے کسی نے حال ہی میں استعمال کیا ہو۔ ایک میز پر پرانی ڈائری رکھی تھی۔ احسن نے ڈائری کھولی۔ یہ نواب حامد علی کی تحریر تھی۔ پہلے چند صفحات میں دولت، طاقت اور سیاست کا ذکر، پھر تحریر کا انداز بدل گیا۔ ایک جگہ لکھا تھا، سلیم کو بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، اگر اس نے زبان کھولی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ احسن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، آج رات اسے خاموش کرنا ہوگا، حویلی کا راز باہر نہیں جانا چاہیے۔ احسن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے والد کو خاموش کیا گیا تھا۔ یہ حادثہ نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کھڑکی سے تیز ہوا اندر آئی۔ ڈائری کے صفحات تیزی سے پلٹنے لگے۔ آخری صفحے پر سرخ سیاہی سے لکھا تھا، جو اس راز کو جانے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ احسن نے ہمت جمع کی۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں سایہ سا ابھرا۔ وہ دھیرے دھیرے انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ نواب حامد علی کا چہرہ تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سایہ گونجا۔ احسن نے جواب دیا، اپنے باپ کا انصاف لینے۔ سایہ ہنسا، انصاف؟ اس دنیا میں طاقت ہی انصاف ہے۔ احسن نے ڈائری کو مضبوطی سے پکڑا۔ تم نے اسے قتل کیا۔ سایہ قریب آیا۔ ہاں، کیونکہ وہ سچ جانتا تھا۔ اچانک حویلی کی دیواریں کانپنے لگیں، جیسے برسوں کا غصہ جاگ اٹھا ہو۔ نواب کا سایہ چیخا، یہ حویلی میری ہے۔ احسن نے زور سے کہا، نہیں، یہ ان سب کی ہے جن پر تم نے ظلم کیا۔ اسی وقت ایک اور سایہ نمودار ہوا۔ وہ سلیم کا تھا۔ اس کا چہرہ پر سکون تھا۔ بیٹا ڈرو مت۔ نواب کا سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ حویلی کے اندر چیخوں کی گونج پھیل گئی۔ دیواروں سے جیسے خون ٹپکنے لگا۔ فرش میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ احسن نے ڈائری کو زمین پر پھینکا اور بلند آواز میں کہا، آج سچ آزاد ہوگا۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ کمرے کی چھت کا ایک حصہ گر گیا۔ نواب کا سایہ دھند میں بدلنے لگا۔ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ خاموش ہو گئیں۔ جب سب کچھ پرسکون ہوا تو حویلی میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ احسن نے محسوس کیا کہ اس کے والد کا سایہ مسکرا رہا ہے۔
میرا بدلہ پورا ہوا، اس سلیم کی آواز پہنچی۔ صبح ہونے تک حویلی کا ایک حصہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ گاؤں والے شور سن کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ احسن باہر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ ڈائری۔ اس نے سب کو سچ بتایا، نواب کے ظلم، قتل اور دھوکے کی کہانی۔ گاؤں والوں کے چہرے پر خوف کے بجائے غصہ تھا۔ برسوں کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ چند دنوں بعد حویلی کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک اسکول بنایا گیا جہاں بچے پڑھنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کو ہلکی سی روشنی وہاں دکھائی دیتی